آپ باپ ہیں، 5 بیٹے آپ کے ہیں، ایک بیٹا آپ کو زیادہ محبوب ہے اور وہ اچھا بھی ہے، نیک بھی ہے، دیندار بھی ہے، آپ کی باتیں بھی مانتا ہے۔ ایک بیٹا تھوڑا نافرمان ہے، آپ کی باتیں کم سنتا ہے، دینداری اس کے اندر تھوڑی کم ہے۔ لیکن اگر آپ نے جائیداد کا بٹوارا کیا، آپ نے جائیداد کو تقسیم کیا اور ایک لڑکے کو آپ نے زیادہ دے دیا، ایک لڑکے کو کم دے دیا، تو یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے صرف بیٹوں کو جائیداد دے دی، بیٹیوں کو محروم کر دیا، یہ بھی ناانصافی ہے۔ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحابی کا نام ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک زمین دینا چاہتا ہوں اور میں اس زمین کے ہبہ کے اوپر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے بشیر کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی اور بھی بچے ہیں۔ اے بشیر کیا تم نے ساری اولادوں کو یہ زمین دی ہے؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی میں نے سب کو نہیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا فلا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے اور میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، او لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ انصاف کی اتنی اہمیت ہے۔ نبی اکرم کے دور میں ایک عورت چوری کرتی ہے، عورت کا تعلق بہت بڑے خاندان سے بنو مخزوم سے ہے۔ یہ بنو مخزوم کون سا خاندان ہے؟ یہ ابو جہل کا خاندان ہے، یہ خالد بن ولید کا خاندان ہے، یہ بہت بڑا خاندان ہے مکے کا۔ عورت نے چوری کر لی، پکڑی گئی۔ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹ دینا ہے۔ نبی اکرم کی عدالت میں کیس آیا، آپ نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے۔ خاندان والے پریشان، ہمارے خاندان کی تو ناک کٹ جائے گی، لیکن ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کے ہم کیسے اپنی بات کو رکھیں۔ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو پکڑا جو اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے تھے۔ اے اسامہ، آپ سے تو اللہ کے نبی بہت محبت کرتے ہیں، آپ ہمارا چھوٹا سا کام کر دیں، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کچھ لے دے کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جائے، ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ اے اسامہ، آپ اللہ کے نبی سے سفارش کر دیجیے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اس عورت کے بارے میں سفارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تمہاری ہمت کیسے پڑی، تم اللہ کے قانون کو توڑنے کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر کے آئے ہو۔ اے اسامہ، تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تھا اس کو سزا نہیں دیتے تھے، اور غریب آدمی، چھوٹا آدمی، مزدور آدمی وہی گناہ کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے۔ اے اسامہ، کان کھول کر کے سن لو، یہ عورت تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے، اس عورت کا نام بھی فاطمہ ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور میری عدالت میں اس کا کیس آیا ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دے دیتا۔ یہ ہے اسلام کا قانون۔ گورنر کا بیٹا بھی اگر کسی غریب آدمی پر ظلم کرے تو اسلامی عدالتوں میں فیصلہ کیا گیا اور گورنر کے بیٹے کو سزا دی گئی ہے۔ واقعات موجود ہیں میرے پیارے ساتھی۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، عدل کا الٹا ہے ظلم۔ عدل کرنا جتنا ضروری ہے، ظلم کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، آپ ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گیا اور اس کے منہ سے اگر آہ نکل گئی، اس کے منہ سے بد دعا نکل گئی، تو اللہ نے مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ مظلوم کے منہ سے اگر بد دعا نکل گئی تو وہ بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
کبھی کسی پر ظلم مت کرو میرے بھائی. ہو سکتا ہے آپ ظلم کر کے دنیا میں پھل جاؤ پھول جاؤ، مگر اللہ کے ہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. ارے ہم تو انسان ہیں، جانوروں نے بھی اگر جانوروں کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی قصاص لے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. او لوگو تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا حق ضرور دو گے، تمہیں دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی پر اتیاچار کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا. دنیا میں ہم نے کسی کا پیسہ مار لیا تو دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ چلے گا. کسی کی زمین ہتھیا لی، زمین کے بدلے زمین چلے گی. دنیا میں کسی کو گالی دے دی، معافی مانگ لے. آخرت میں تو کرنسی نیکی اور گناہ ہوں گے میرے بھائی. وہاں کرنسی کا ایکسچینج نیکی اور گناہ سے ہوگا. ہم نے اگر کسی پر اتیاچار کیا اور ظلم کیا، ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ ہمارے اوپر لا دیے جائیں گے. تو ظلم سے بچو، اتیاچار سے بچو، انصاف کرو. اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، یہ الگ بات ہے. ہندوستان کے ماحول میں 2 بیویوں کا نام لینا بھی آج جرم ہے. عورتیں تو کہتی ہیں صاحب میرا شوہر غلط کام کر لے چلے گا، لیکن میری سوتن نہ لائے، یہ نہیں چلے گا. شوہر مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہے، 2 شادیاں کر سکتا ہے، مگر لوگ کرنے نہیں دیتے. کتنی بیوہ عورتیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں راشن پہنچا دیا تو اس بیوہ کے آنسو پوچھ دیے گئے. لوگ کہتے ہیں عورتیں تو اپنے بچوں کے سہارے زندگی گزار لیتی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، ڈھکوسلا ہے یہ. جس طریقے سے مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے. 30 سال کی، 35 سال کی، 40 سال کی عورت بیوہ ہوئی، سماج میں کوئی نکاح کرنے والا نہیں. آپ نے دوسرے نکاح کو حرام کر دیا ہے، اس کو ناجائز کر دیا ہے، اور اس بیوہ عورت کے گھر میں آپ نے راشن پہنچا دیا، اس کو چند پیسے دے دیے، اور آپ کہتے صاحب ہم نے بیوہ کی مدد کر دی. نبی اکرم نے 11 شادیاں کی تھی. کبھی آپ نے غور کیا؟ 11 شادیوں میں صرف 1 بیوی آپ کی کنواری تھی، باقی 10 بیویاں آپ کی یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں. اللہ کے نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے، ان کو پیسہ دے دیتے، ان کو راشن پانی دے دیتے. نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ نبی نے امت کو تعلیم دی. سماج کی یہ بیوہ عورتیں تمہارے راشن کے اور تمہارے روٹی کے ٹکڑوں کی محتاج نہیں ہیں. ان کو بھی عزت کے ساتھ ایک شادی شدہ زندگی گزارنے کا حق ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من کان لہو امراتان، جس کی 2 بیویاں ہوں، فمال الی احدہما، اگر 2 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے. ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، مگر اس کنڈیشن کے ساتھ کہ آپ کو انصاف کرنا ہے. اگر ایک بیوی کے ساتھ، میں نے حیدرآباد میں دیکھا، بہت سارے کیس آئے میرے سامنے. شوہر سعودی عرب میں رہتا ہے، ایک بیوی کو وہاں لے کے رہتا ہے، ایک بیوی یہاں رہتی ہے. پہلی بیوی یہاں ہے جس کے 4 بچے ہیں، اور دوسری بیوی کم عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اس کو سعودی لے کے چلا گیا. یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے. دوسری شادی کریں آپ تو دونوں کو برابر. اللہ کے پیارے نبی کو دیکھیے، اللہ کے نبی اپنی بیماری کے ایام میں، اپنے آخری دنوں میں، آپ اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے دن گزارے، مگر بیویوں کی آپ نے باری مقرر کر کے رکھی تھی. تو جب تک آپ نے بیویوں سے اجازت نہیں لے لی، تب تک آپ نے اماں عائشہ کے گھر میں اپنے دن نہیں گزارے. آپ نے باقاعدہ اجازت مانگی، آپ نے خواہش کا اظہار کیا، اور بیویوں نے اجازت دی. تب اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیماری کے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں اور اس نے ایک کے ساتھ اگر ناانصافی کر دی تو جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک طرف کا جو بدن ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا.
ایک طرف کا اس کا بدن جھکا ہوا ہوگا، دور سے پہچان میں آ جائے گا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، والاحسان، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان کا 4 مطلب ہوتا ہے۔ احسان کا پہلا مطلب، آپ جب بھی کوئی نیکی کریں، کوئی بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، آپ کی نیکی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ آپ نے برہیٹ کے مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا، مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے دین کے لیے اور علم دین کی راہ میں یہ پیسہ دے رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، تب تو آپ کی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ سماج اور گاؤں میں میری تعریف اور میرے چندے کا نام لیا جائے، تو یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ احسان کا یہ پہلا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو یہ سمجھو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آج کل تو نیکی کر کے فیس بک پر ڈالا جاتا ہے، کتنی غریب عورتیں ہیں، ان کے گھر میں راشن دیا جا رہا ہے، 200-500 روپے کا راشن دے کر کے اس غریب کی عزت کو تم نیلام کر رہے ہو۔ بھائی ایک ضرورت ہوتی ہے، چلو بھی باہر سے کوئی فنڈ آیا تو اس کو فوٹو کھینچ کر کے جس نے ڈونیٹ کیا ہے ڈونر کو فوٹو دے دیا گیا، تو وہ تو ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ چاپا کل لگایا گیا، ہینڈ پمپ لگایا گیا، مسجد بنوائی گئی، مدرسہ بنوایا گیا، اس کا فوٹو لیا گیا۔ حالانکہ اس میں بھی بڑا گھپلا ہو رہا ہے، سنا کہ ایک ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ ہو رہا ہے، ایک بار گرین، ایک بار ریڈ، ایک بار بلو، ایک ہینڈ پمپ کا 10 بار پیسہ منگایا جا رہا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ لیکن آپ کسی غریب کی مدد کر کے اس کا فوٹو لے کر کے فیس بک پر ڈال رہے ہیں، یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں، اس غریب کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ بھلائی کریں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے نفس کے اوپر بھلائی کریں، اپنی ذات کے اوپر بھلائی کریں، آپ گناہوں سے بچیں۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اتیاچار کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے باپ آدم نے، ہماری ماں حوا نے، جب ان سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے جو دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی جان پر آپ احسان کیجیے۔ او گٹکھا کھانے والے میرے نوجوان ساتھیوں، او شراب پینے والے میرے بھائیوں، او تمباکو کا استعمال کرنے والے میرے بھائیوں، اپنی جان پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خودکشی نہ کرو، سوسائیڈ نہ کرو۔ اسلام میں سوسائیڈ کیوں حرام ہے؟ یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم سوسائیڈ کریں۔ جب ہماری موت لکھی ہوگی، اللہ موت دے گا، ہم سوسائیڈ کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ختم کریں، یہ رائٹ ہمیں اور آپ کو نہیں۔ سب سے پہلے اپنے ساتھ آپ احسان کیجیے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کو پڑھیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ،
اور پڑوسی اگر اپنا رشتہ دار ہے تب بھی احسان کرو، اور پڑوسی اگر غیر ہے تب بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ والصاحب بالجنب، اور اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔